بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہر ہفتے آپ سے ایک موضوع پر مذاکرہ ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا دین اسلام یہ آداب والا دین ہے، اور جہاں ہمارے دین اسلام نے ہمیں مختلف آداب سکھلائے ہیں، وہیں پر کھانے پینے کے آداب بھی سکھلائے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں باقاعدہ یعنی احادیث کی کتابوں میں محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، آداب طعام۔ تو اس میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے آداب ذکر کیے ہیں۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دیکھیں کھانا پینا یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اور انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ یہ ادب آداب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ سونے کے آداب ہیں، جاگنے کے آداب ہیں، چلنے کے آداب ہیں، بولنے کے آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں۔ اسی طریقے سے دین اسلام نے کھانے پینے کے آداب بھی سکھائے ہیں، کیا کھانا ہے، کھانے کے آداب کیا ہو، پینے کے آداب کیا ہو۔ اور پھر ہم اور آپ سب طلبہ ہیں، آپ میں سے کچھ طلبہ ہمارے شعبہ اسکول کے طلبہ ہیں، کچھ طلبہ ہمارے شعبہ حفظ و ناظرہ کے طلبہ ہیں۔ بحیثیت طالب علم میرے لیے زیادہ ضروری ہے ایک عام مسلمان کے مقابلے میں کہ مجھے اسلامی آداب معلوم ہو، معاشرت کے آداب معلوم ہو، اور میں اس پر عمل کرنے والا بھی ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے 3 آداب بتائے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ مشکوٰۃ المصابیح میں بھی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ ایک حدیث میں 3 آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیے۔ تو دیکھیں جب ہم اور آپ کھانا کھائیں گے، آداب کے ساتھ کھانا کھانا ہے، بے ادبی بے ترتیبی کے ساتھ کھانا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو کھانا کھانے میں کن آداب کی رعایت رکھنی ہے، کون کون سے آداب ہیں کھانے کے، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھائے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ آداب میں سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اچھی طرح دھونے ہیں، اچھی طرح ہاتھ دھو لیے جائے۔ ہاتھ دھونے کے بعد انسان دسترخوان پر بیٹھے، کھانے میں بہتر یہ ہے کہ انسان اجتماعی طور پر کھانا کھا لے، روایتوں سے ثابت بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان لگتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھتے تھے، اجتماعی طور پر کھانا کھاتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سے بعض لوگوں نے آ کر کھانے میں بے برکتی کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں، ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہوں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم متفرق طور پہ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ساتھ کھانا کھاؤ، یہ برکت کا باعث ہے۔ تو بہرحال گھر میں انسان کھانا کھائے گھر والوں کے ساتھ، بہتر یہ ہے کہ انسان اجتماعیت کے ساتھ کھائے۔
اجتماعیت کی برکت سے اللہ پاک کھانے میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو پہلا ادب میں نے کیا ذکر کیا کہ ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد انسان اجتماعی طور پر بیٹھ جائے کھانا کھانے کے لیے، اور کھانا کھانے کی حیت میں انسان یا تو دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک پیر اٹھا کر ایک بچھا کر بیٹھ جائیں، اکڑو حالت میں بیٹھ جائیں، یا جس ترتیب میں انسان کو آسانی ہو، پیروں میں تکلیف ہے چار زانو بیٹھ رہا ہے، لیکن بہرحال ادب والی کیفیت ہو۔ اسی طرح تکیہ لگا کر کھانا کھانا منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ تو کھانا لگاتے وقت کبھی ٹیک نہ لگائے، تکیہ نہ لگائے، باقاعدہ جب کھانا کھایا جاتا ہے تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ آداب کے خلاف ہے، آداب طعام کے خلاف ہے، انسان اس وقت ٹیک نہ لگائے۔ اسی طریقے سے حدیث میں جیسے آیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، بایاں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، اور بائیں ہاتھ پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانے پہ قادر نہیں ہوں، یعنی قادر تھا، عذر نہیں تھا، تکبراً کہا، تکبر کی وجہ سے کہ میں دائیں ہاتھ پر قادر نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد تم کھا بھی نہیں سکو گے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ تو بہرحال بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ خلاف سنت عمل ہے، لہٰذا کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانا انسان دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اسی طریقے سے آپ بسم اللہ پڑھے، شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، چاہے صرف بسم اللہ پڑھ لیں، لیکن اللہ کے نام لے کر کھانا کھائے۔ فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ جب انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے کھانے میں برکت آ جاتی ہے، شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جب پڑھی جائے تو اونچی آواز میں، اگر اجتماعی طور پہ کھانا کھا رہے ہیں اونچی آواز میں پڑھ لی جائے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ باقیوں کو بھی یاد آ جائے گا۔ اگر آہستہ آواز سے پڑھ لی تب بھی درست ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اونچی آواز سے پڑھ لی جائے تاکہ تذکیر ہو جائے، باقی جتنے دسترخوان پر ہے سب کو یاد آ جائے گا۔ سب بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے۔ بسم اللہ پڑھ کر جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بھول گئے بالفرض، پھر جب بھی یاد آ جائے تو فوراً بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، چاہے آخری لقمے سے پہلے یاد آ جائے، چاہے آخری لقمے پہ یاد آئے۔ روایتوں میں آتا ہے قصہ کہ حضور علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک شخص بھی تھے اور صحابی بھی تھے۔ ایک شخص تھے، جب ایک لقمہ رہ گیا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ السلام مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب آخری لقمہ رہ گیا اور اس نے بسم اللہ پڑھ لی، شیطان نے جو کھایا تھا سب قے کر دیا، تو مجھے ہنسی آ گئی اس پر۔ تو بہرحال جب آخر میں ہی چاہے کیوں نہ یاد آ جائے، ایک لقمہ ہی کیوں نہ باقی ہو، فوراً بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا جائے تو کھانے کی جو بے برکتی ہوتی بھی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے سامنے سے کھائے، یہ آداب میں سے ہے کہ انسان کھانا اپنے سامنے سے کھائے۔ آپ نے فرمایا کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ تو انسان دوسروں کے سامنے سے نہ کھائے، یہ خلاف سنت بھی ہے، خلاف ادب بھی ہے، سنجیدگی اور وقار کے بھی خلاف ہے۔ تو اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ البتہ اس میں اتنی بات سمجھ لیں کہ اگر کھانا ایک ہی قسم کا ہے پھر انسان اپنے سامنے سے کھائے، اور اگر مختلف چیزیں دسترخوان پہ رکھی ہیں تو اس صورت کے اندر پھر دوسری چیز اٹھانے کے لیے کسی اور کے سامنے سے انسان کر سکتا ہے۔ جیسے کھجوریں ہیں، اب کھجوریں مختلف قسم کی ہوتی ہے، اب دوسری قسم کی وہ ہے جو سامنے دوسرے کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اب اٹھانے کے لیے وہاں ہاتھ بڑھانا ہوگا، اس میں حرج نہیں۔ اور حدیثوں میں آتا بھی ہے، روایت میں قصہ، غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ یا کوئی صحابی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پورے کھانے کے برتن میں گھوم رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کیا فرمایا کہ بھئی اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو میں اپنے سامنے سے کھانے لگا، کچھ دیر بعد کھجوریں آ گئی،
تو میں پھر بھی اپنے سامنے، وہ مختلف انواع کی تھی، مختلف قسم کی تھی، میں اس وقت بھی اپنے سامنے سے کھا رہا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب تم کہیں سے بھی لے سکتے ہو کیونکہ یہ متفرق قسم کی چیزیں ہیں. تو اگر کھانا ایک قسم کا ہے پھر انسان اپنے سامنے سے کھائے، اور اگر دسترخوان پر مختلف نوعیت کی چیزیں ہیں تو پھر دوسری جگہوں سے اٹھائی جا سکتی ہے. تو یہ بھی آداب میں سے ہے. اسی طریقے سے انسان جب کھانا کھا رہا ہے تو کھانا بالکل کھانے کے برتن کے درمیانی حصے سے نہ کھائے، بلکہ اپنی جانب والے حصے سے کھائے. اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جانب سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، کیونکہ کھانے کی برکت اس کے درمیانی حصے میں ہوتی ہے، اوپر کے حصے میں ہوتی ہے. درمیان میں جیسے ہوتا ہے نا، کھانا ایک ترتیب سے آتا ہے، تو انسان اپنی جانب سے شروع کرے، بالکل درمیان سے شروع نہ کرے. اسی طریقے سے انسان نوالا لے تو معتدل نوالا لے. بہت بڑے بڑے نوالے لینا یہ بھی خلاف ادب ہے. اور کھانا بہتر یہ ہے کہ انسان کھانے میں 3 انگلیاں شامل کر لے، زیادہ انگلیاں استعمال نہ کرے بلا ضرورت کہ 5 انگلیاں استعمال کر رہا ہے یا 4 انگلیاں. ہاں اگر ضرورت پڑ جائے اس صورت کے اندر 4تھی یا 5ویں انگلی کی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن آداب یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان 3 انگلیاں استعمال کر لے کھانے میں کم سے کم، تاکہ حرص کی علامت بھی نہ ہو. بڑے نوالے لینا، بہت پورا ہاتھ استعمال کرنا، یہ حرص کی علامت ہوتی ہے، غیر سنجیدگی اور کی علامت ہوتی ہے. تو لہٰذا کھانا سنجیدگی، آداب اور وقار کے ساتھ کھایا جائے. اسی طریقے سے کھانے میں اس طرح نہ ہو کہ پلیٹ اتنی بھر لے کہ پھر سارا کے سارا باقی ضائع ہو جائے. یہ بھی حرص کی علامت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے رزق کی ناقدری بھی ہے. دیکھتے ہیں نا، خاص طور پر جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، شادی بیاہ تقریبات میں، تو حرص اتنی ہوتی ہے کہ پلیٹ بھرتے ہیں اس کو اتنی بھر لیتے ہیں کہ جگہ نہیں بچتی. اتنی چیزیں پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں، پھر جتنا اب ظاہری بات ہے اتنا تو نہیں کھا سکتا انسان، تو باقی کیا ہو جاتا ہے، سارا ضائع ہو جاتا ہے. اب یہ کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں، ٹنوں منوں کھانا ہم ضائع کرتے ہیں. باقاعدہ اس پہ رپورٹیں آئی، سروے ہوا کہ جتنا کھانا آج ہم ضائع کر رہے ہیں، اگر وہ ضائع نہ کریں تو جتنے آج ہمارے ملک میں غریب لوگ ہیں ان کا پیٹ بھر جائے. اتنا کھانا آج شادی ہالوں میں، دعوتوں میں اور پروگراموں میں ہم ضائع کرتے ہیں. اسی طریقے سے دسترخوان پر اگر لقمہ گر جائے تو حدیث میں آتا ہے، اور آداب میں سے انسان وہ لقمہ اٹھائے اور کھا لے. لیکن اس میں کچھ تفصیل سمجھ لیں، یہ تفصیل کچھ سمجھ لیں. اگر دسترخوان صاف ہے اور لقمہ صاف دسترخوان پہ گرا ہے، لقمہ بھی صاف ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اٹھا کے کھا لیا جائے. اور اگر اس پہ ہلکا پھلکا معمولی سی کوئی چیز لگ جائے تو پھونک مار کے صاف کر کے اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے. البتہ اگر طبیعت محسوس نہیں کر رہی، گھن محسوس کر رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، رہنے دے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر لقمہ نیچے گندگی میں گر گیا زمین پہ، تو بہرحال پھر ظاہری بات ہے، اب تو اگر وہ نجاست میں چلا گیا پھر کھانا درست نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے کھانے کو ضائع نہ کیا جائے. کھانے سے جب انسان فارغ ہو جائے، آخر میں الحمدللہ یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھ لی جائے، دعا پڑھ کر اٹھا جائے. اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیے جائے اچھے طریقے سے. آداب میں سے ہے کہ باقی ساتھی اگر کھانا کھا رہے ہیں تو انسان دسترخوان سے جلدی نہ اٹھے، ایسا نہ ہو باقی ساتھیوں کو پھر محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو. اسی لیے آداب میں سے حضور علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ علیہ السلام آخر تک کھانا کھانے والے ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کثیر العقل تھے، زیادہ کھاتے رہے، زیادہ نہیں کھاتے تھے. آپ دسترخوان میں آخر تک رہتے تھے، تاکہ آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھوکا رہ جائے. ظاہری بات ہے، آپ علیہ السلام اگر ہاتھ کھینچ لیتے پھر صحابہ بھی ہاتھ کھینچ لیتے. تو اسی لیے آداب میں سے خاص طور پر انسان جب دعوت میں ہے یا کہیں ہے اجتماعی طور پر، اپنے گھر میں دیکھیں بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے، وہاں کوئی جلدی اٹھ جائے وہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کہیں مہمان ہے تو پھر بہرحال اگر خاص طور پر جو میزبان ہے یا جو مہمان خصوصی ہے وہ اگر جلدی ہاتھ کھینچ لے گا، باقیوں کو بھی شرم محسوس ہوگی کہ بھئی ہم شاید زیادہ کھا رہے ہیں. تو اسی لیے کیا ہے، انسان چاہے تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے ایک نوالا، لیکن آخر تک رہے تاکہ ساتھی اچھے طریقے سے کھانا کھا لیں. اسی طریقے سے کھاتے پیتے اپنے کپڑوں کا، دسترخوان کا خیال رکھے، بے ترتیبی کے ساتھ، غیر سنجیدگی کے ساتھ نہ کھائے
کیسا کھا رہے ہیں کہ پورا ہاتھ ملوث کر دیا، سامنے والے کو بھی یعنی برا محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیسا ندیدہ قسم کا آدمی ہے۔ طریقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ کھائے، جلدی جلدی نہ کھائے، بڑھنے والے نہ بنائیں۔ اسی طریقے سے پینے کے آداب سے متعلق انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں بات کر لیں گے، لیکن کھانے کے یہ آداب ہیں، انسان اس کی رعایت رکھے۔ اور اسی طریقے سے دسترخوان پر دوسرا ساتھی آئے، انسان اس کے لیے گنجائش پیدا کر لے۔ حدیث میں روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے دسترخوان پر کہ اتنے میں ایک اور صحابی آ گئے، آپ علیہ السلام جو ہے اس طرح سکو سمٹ کر بیٹھ گئے، سمٹ کر دو زانو۔ ایک عربی نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا حیت ہے؟ تو دیکھیں نا، آپ علیہ السلام نے دسترخوان پر جگہ دے دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان دوسرے ساتھیوں کو بھی جگہ دے دے، سمٹ کر بیٹھ جائے اور ساتھی اگر آ جائے تو بہرحال یہ کچھ آداب آپ کے سامنے بیان ہوئے، ان آداب کی رعایت رکھی جائے۔ اور کھانے پینے کے معاملے میں اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ آداب کے خلاف ہے، چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھانا یہ آداب کے خلاف ہے۔ بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ تو میں اس کو جگالی کہتا ہوں، جگالی، جیسے جانور جگالی کرتے ہیں نا چلتے پھرتے، تو کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھانا کھانا یہ تو جگالی ہے جانور کی طرح۔ یہ تو ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، ایک صاحب ایمان کا طریقہ تو یہ وہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر ترتیب کے ساتھ انسان کھانا کھائے۔ جوتے اسی طرح ہے تو جوتے اتار لیں تاکہ پیروں کو راحت پہنچ جائے، جوتے اتار کر کھانا کھائے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔